اور اس 21ویں صدی کے نئے وہابی یہ بریلوی ہیں جو خارجی اور نازبی ہیں، جن سے خانقاہیں عاجز آ گئی ہیں۔ مجھے یہ لگا کہ ناصبیوں اور خارجیوں سے سرور چشتی کو نفرت ہوگی، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن جب سرور چشتی اور کامران چشتی کی حقیقت دیکھی تو میں حیران ہو گیا کہ جس عقیدے کے لوگوں نے حسین کو ظالم اور فاسق کہا، یزید کو رضی اللہ عنہ کہا، سیدنا کہا، حضرت کہا، امیر المومنین کہا، ایسے لوگوں کے ساتھ تو سرور چشتی کے بڑے گہرے رشتے ہیں، اس ایسے عقیدے کے ماننے والوں کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ رشید ابن رشید اور حیات سیدنا یزید نامی کتاب پر جن لوگوں نے تقریض لکھی، اس کے خلاف جانے کے بجائے ان سے تو ان کا یارانہ تعلق ہے، گہرا تعلق ہے، اور جس نے یہ سکھایا کہ مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، جس نے یہ سکھایا کہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جس نے یہ کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، جس نے یہ کہا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جس نے یہ کہا کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میرے سرکاروں کے۔ مجموعہ اعمال رضا میں ناد علی کے 28 فائدے بیان کیے۔ خطبات رضویہ میں آپ دیکھیں تو مولا علی شیر خدا کا ذکر خیر انتہائی لاجواب انداز میں کیا۔ کشکول فقیر قادری آپ دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے کہ اہل بیت کا ذکر کتنے عظیم الشان انداز میں کیا گیا۔ اگر آپ تذکرہ مرتضوی دیکھیں تو مولا علی کی شان میں باقاعدہ کتاب لکھی۔ اگر آپ تنزیہ المکانۃ الحیدریہ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ علی پاک اور آل علی سے کتنی محبت ہے۔ ارے جن کے آبا اجداد کا ہی نام ہے نقی علی، علی رضا، وہ اہل بیت سے کتنی محبت کرتے ہوں گے، ذرا اندازہ لگائیں۔ یہ تو بالکل عجیب بات ہو گئی کہ جو واقعی میں ناصبی اور خارجی ہیں، سرور چشتی ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو واقعی میں سنی صحیح العقیدہ ہیں، انہیں یہ ناصبی اور خارجی کہہ رہے ہیں۔ یاد رہے، اعلیٰ حضرت کو ماننے والا اور اعلیٰ حضرت کبھی ناصبی اور خارجی نہیں ہو سکتے۔ ان حضرات نے اہل بیت کے عظمت و شان کو خوب بیان کیا۔ جس سلام رضا کو اجمیر معلیٰ میں پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، اسی سلام رضا میں مولا علی شیر خدا، سیدہ طیبہ طاہرہ اور امامین کریمین کے بارے میں انتہائی لاجواب سلام و اشعار موجود ہے۔